آج خطبہ جمعہ کا عنوان ہے رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ رمضان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں جو خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی گئی، اللہ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری، برائیوں، بے دینیوں اور تمام طرح کی اخلاقی اور سماجی برائیوں سے بچنے کے لیے ٹریننگ کا ایک موقع ہے۔ رمضان المبارک کیا ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان اپنے اندر کے انسان کو بہترین بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے تمام انسانوں سے، بی دا بیسٹ ورژن آف یو لعلکم تتقون، کہ بہترین جو شخصیت ہے تمہاری، جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس فطرت پر ایک بار پھر سے لوٹ آؤ۔ یہی ہے رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کے آنے کا مقصد اور رمضان المبارک کے روزے کا فرض ہونے کی حکمت۔ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ رمضان المبارک کی یہ جو خاص ٹریننگ ہوتی ہے برائیوں سے بچنے کی اور نیک کام کرنے کی، اس ٹریننگ کا براہ راست بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا براہ راست بدلہ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ رمضان المبارک کا جب موقع آتا ہے، دیکھیے اللہ رب العالمین کی مدد کس طرح شامل حال ہے۔ آزمائش تو ہے اس دنیا میں، آزمائش کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نیک کام ہیں یا نیک راستے ہیں، ان راستوں کے لیے اللہ رب العالمین کی رہنمائی بھی شامل حال ہے۔ اللہ رب العالمین نے گناہوں پر کبھی بھی انسان کی مدد نہیں کی، مگر ثواب اور نیکی کے کام پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی خاص کرم فرمائی ہوتی ہے، خاص رہنمائی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا دخل رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اسی طرح سے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور اسی طرح سے شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شیطانوں کو قید کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا شیطان کے پاؤں میں زنجیریں لگا دی جاتی ہیں، بیڑیاں لگا دی جاتی ہیں؟ کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے؟ حالانکہ بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں، لوگ جھگڑے کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں اور سارے شیطانی کام کرتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا شیطانوں کے جھگڑے جانے کا؟ دراصل اس کو قرآن کریم کے ایک آیت سے سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے دو مادے رکھے ہیں، کیا ہے؟ ایک فسق و فجور کا ہے اور ایک تقویٰ پرہیزگاری کا ہے۔ جس شخص نے فسق و فجور پر پورے سال محنت کی ہے، اس کا نفس اپنے آپ میں شیطان بن گیا ہے۔ اب شیطان کو کوئی گوشت نہیں دے سکتا، وہ خود اپنے آپ میں شیطان ہے، اپنے نفس کو اس نے آماج گاہ بنا لیا ہے شیطانی حرکتوں کا، لہٰذا اب ذمہ دار شیطان نہیں ہے، خود انسان ہے۔ شیطانوں کے جھگڑے جانے کا مطلب یہ ہے، اور واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں بدترین انسانوں کو بھی، جو گناہ گار انسان ہوتے ہیں، خاص طور پر مسلمان، انہیں بھی اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے کہ کم از کم ایک مہینے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں، ایک مہینے تو اللہ رب العالمین سے جڑ جائیں۔ یہ بدترین سے بدترین انسان کی علامت کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کی ہے سلسلۃ الشیاطین، مطلب گناہ کرنے کے مواقع جو ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، یہی معنی ہے اور یہی مفہوم ہے سلسلۃ الشیاطین کا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں دو طرح کے لوگ ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جن کی تیوریاں چڑھ جاتی ہیں، ارے پھر سے رمضان آ رہا ہے، روزہ رکھنا پڑے گا، ساری مشکلیں جھیلنی پڑیں گی، آزادیاں چھن جائیں گی۔ دوسرے وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سال واقعتاً خطائیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، گناہ بہت زیادہ ہوئے ہیں، ایک بار اپنے آپ کو ریفریش کرنا ہے، اپنے آپ کو ایک نیا انسان بنانا ہے۔ یہ دونوں قسم کے لوگ ہیں، اور ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ بشارتیں دی ہیں۔ بشارت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہ لوگ جو رمضان کا انتظار کر رہے تھے، جنہوں نے رمضان کا خوبصورت انداز سے استقبال کیا، اچھی نیتیں تھی، اچھی پلاننگ تھی کہ اس ترتیب سے رمضان مبارک کو گزاریں گے، ایسے لوگوں کو جب رمضان میسر ہوا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، معاف کر دیا، نیت کی وجہ سے، جذبے کی وجہ سے، رمضان کا بہترین ڈھنگ سے استقبال کرنے کی وجہ سے۔ اس کے برعکس ایک دوسری جماعت، ایک دوسرا طبقہ، وہ جن کی تیوریاں چڑھ جاتی ہیں، اب وہ ادھر ادھر جھانکنے لگتے ہیں، سوچتے ہیں کہ گھر میں کھانا تو بنے گا نہیں، ہوٹل میں جانا ہے، اور ہوٹل میں بھی باضابطہ مسلمان ظالم لوگ پردے لگا دیتے ہیں، یہاں روزہ خوب لوگ آئیں گے، کھانا کھائیں گے۔
تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت دی ہے، کیا وعید بتائی ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے، صعد المنبر فرقی عتبۃ الاولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد کے ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی چڑھی اور اس کے بعد کہا آمین، ثم رقی عتبۃ ثانیۃ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی دوسری سیڑھی چڑھی اور اس کے بعد کہا آمین، پھر تیسری سیڑھی چڑھی اور پھر کہا آمین، اس کے بعد اس کی وضاحت کی کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ ثم قال اتانی جبریل، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعده اللہ، کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، رمضان المبارک کا موقع پایا، رحمتوں اور سکینتوں کا مہینہ پایا، مگر اپنی مغفرت نہیں کروائی، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ریکمنڈ کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں کہ آپ آمین کہیے اس بات پر کہ اگر کوئی رمضان المبارک کا مہینہ پائے، اچھا خاصا ہو، ہٹا کھٹا ہو، صحت اور تندرستی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، کوئی عذر نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، مگر پھر بھی وہ روزہ نہ رکھے، اور روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، جو روزہ رکھے گا اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سیدھا سادہ مطلب یہ ہوا اس حدیث کا، جس نے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے اور روزے نہ رکھ کر اپنی مغفرت نہیں کروائی، فابعده اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو۔ اب ہمیں محاسبہ کرنا ہے کہ ہم ان دونوں گروپوں میں سے کس گروپ میں ہیں۔ کیا ہماری نیتیں اچھی ہیں، ہم خوش ہیں، رمضان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، رمضان کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر ایسے لوگ ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بشارت ہے کہ اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، ہم ایسے لوگوں میں سے ہی شمار کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر معاملہ برعکس ہے تو ہمیں ایک بار پھر سے اثر نو غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان بھی بچے ہیں یا نہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہوتا ہے اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس دوسرے گروپ میں شامل ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہوتا ہے، روزے چل رہے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس دوسرے گروپ میں شامل ہوتی ہے، یعنی وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فتویٰ دیا، کیا دعا دی ایسے لوگوں کے لیے جو بددعا ہے؟ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ کوشش کریں مسلمان بھائیوں، رمضان المبارک کا استقبال خوش دلی کے ساتھ کریں۔ آپ ڈاکٹروں سے پوچھو آپ کی دنیا کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، صحت کے اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ماحول اور منظر کیسا بدل جاتا ہے رمضان المبارک کے مہینے۔ کبھی کبھی مادی سطح پر بھی غور و خوض کرنے کی کوشش کرو گے تو رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت بخوبی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ ہم اس پہلے گروپ میں شامل ہوں جنہیں رمضان المبارک کا موقع ملا تو لوگوں نے تمام کے تمام روزے رکھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے مستحق قرار پائے۔ اب وہ لوگ جو ان لوگوں نے ہیں، ایسے گروپ میں شامل ہیں جو خوش دلی سے رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہیں اور رمضان المبارک میں باضابطہ پلاننگ کرتے ہیں کہ اس رمضان میں ہمیں کرنا کیا ہے، کس طرح سے عبادت کرنی ہے، کس طرح سے وقت نکالنا ہے، آفس جانا ہے، کام کرنے ہیں، اس کی ترتیب کیا ہوگی۔ ایسے لوگوں کے لیے چند نقطے آج کے خطبے میں ہم انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا کام، آپ رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں تو پہلا کام یہ کیجئے، سوچئے کہ جتنے بھی بے دینیاں ہوئی ہیں زندگی میں پورے سال، انشاءاللہ ہم تمام بے دینیوں کو اپنی زندگی میں ختم کریں گے، اپنی زندگی سے ہم تمام بے دینیوں کو ختم کریں گے۔ ذرا دیکھو پورے سال مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگاتا رہتا ہے مگر لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بے دینی نہیں ہے؟ سماجی سطح پر، اخلاقی سطح پر، کن کن سطحوں پر لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مسجد کے سامنے سے ڈی جے کی آوازیں، گانے کی آوازیں زور زور آواز سے چل رہی ہوتی ہیں، کیا ہے بھائی؟ یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت نہیں ہے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا منہ چڑھانا نہیں ہے؟ یہ دین سے دشمنی نہیں ہے؟ یہ دین سے بغاوت نہیں ہے؟ اس طرح کے بے شمار بے دینی کے واقعات ہماری زندگی میں ہیں۔ تو کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیندار بنائیں، متقی اور پرہیزگار بنائیں۔ آپ زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہو جاؤ، زندگی کے جس معیار تک پہنچ جاؤ، ترقی کے جس مقام تک پہنچ جاؤ، لیکن یاد رکھو جب تک آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے آپ کو سکون نہیں مل سکتا ہے۔ جب تک آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے اس وقت تک آپ بہترین انسان نہیں بن سکتے ہیں، اس وقت تک آپ کی وہ امیج جو اللہ تعالیٰ بناتا ہے دینداری کے ذریعے سے، وہ امیج نہیں بن سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین دینداروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اعلان فرماتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے یہ کوششیں کی جاتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایسے دیندار لوگوں کے لیے محبت بٹھا دی جائے،
جن کی لوگ دلوں سے محبت کریں ان کی امیج بہتر ہوتی ہے. سیاسی سطح پر یا دولت کی سطح پر کسی کی امیج زبانی سطح پر اگر بلند ہو جائے تو اس کو بہترین امیج بننا نہیں کہتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں سکون ملے، اطمینان میسر ہو اور صحیح معنوں میں سماج اور معاشرے میں عزت ملے، امیج بنے، تو ضروری ہے کہ آپ دین سے جڑیے. یہی ایک واحد راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ہمیشہ مسلمان بن کر ہی زندگی گزارو. ایسا نہ ہو مسجد سے باہر جاؤ تو کبھی پاٹلی مشرک بن جاؤ، کبھی کسی اور مذہب کے رنگ میں رنگ جاؤ. نہیں، پوری زندگی نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، پوری زندگی مسلمانوں کے جیسی ہو. ایسا نہ ہو کہ کچھ وقتوں کے لیے کسی اور مذہب کے ماننے والے، کسی اور کلچر کے فالو کرنے والے بن جاؤ. ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے. مسلمان جب تک مسجد میں ہیں تب تک مسلمان ہیں، مسجد سے جیسے باہر جاتے ہیں اپنے فنکشنز میں اور اپنی تقریبات میں جیسے ہی مشغول ہوتے ہیں وہ کچھ اور بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ. اگر مسلمان ہو تو پوری زندگی مسلمان بن کر دکھاؤ، تب یہ شمار کیا جائے گا، تب یہ باور کیا جائے گا کہ تم مکمل مسلمان ہو. کبھی شرک کر لیا، کبھی کفر کر لیا، کبھی غیروں کی مشاہدت اختیار کر لی، کبھی حلال اور حرام کی تمیز اپنی زندگی سے مٹا دی اور قرآن اور حدیث کی مخالفتیں کر لی، مسلمان اس کو نہیں کہتے ہیں. اللہ رب العالمین مطالبہ کر رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. پوری زندگی میں مسلمان بنے رہیے. یہ ہے اسلام کا مطالبہ اور یہی ہے رمضان المبارک کا بھی مطالبہ. تو نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ، دینداری کے ساتھ ساتھ یہ سوچیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا رہنمائی فرمائی ہے. دینداری ہو بھی تو کیسی ہو؟ اوتھینٹک ہو، مستند ہو. سنی سنائی باتوں پر اپنی دین کی بنیاد مت رکھیے. تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے جب دین کی بنیاد رکھی تو سب سے پہلے سبق کیا لگائی؟ سب سے پہلے کیا مطالبہ کیا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھنا سیکھو، پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اور مدینہ میں مطالبہ کیا جا رہا ہے. کیا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. یہ علم حاصل کیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یعنی توحید کی تعلیم کی تاکید کی جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے. کہاں؟ مدینے میں. مکہ کی پوری زندگی گزر چکی ہے، مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے جتنے جزئیات ہو سکتے ہیں ان تمام جزئیات پہ آپ کی پکڑ ہونی چاہیے. لوگوں کو شرک سے بچائیے، شرک سے ڈرائیے. تو جب تک ہمارے دین کی بنیاد توحید پر نہیں ہوگی ہماری دینداری نہیں ہو سکتی ہے. ہماری پرہیزگاری کی بنیاد صحیح نہیں ہو سکتی ہے. ہماری دینداری اور پرہیزگاری کا رخ اور ڈائریکشن صحیح نہیں ہو سکتا ہے. لہذا تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اس کو بنیاد بنانا ضروری ہے. اسی طرح سے سماجی برائیوں سے، اخلاقی برائیوں سے بچنا بھی ضروری ہے. یہ تو دینداری کی بات ہوئی. سماجی اور اخلاقی برائیوں سے بچنا بھی ضروری ہے. پہلے صرف آف لائن برائیاں تھیں، غیبتیں آف لائن ہوا کرتی تھی، لوگ بیٹھ جاتے تھے ایک دوسرے کی چغلخوریاں کیا کرتے تھے. اب آن لائن چغلخوریاں ہوتی ہے، گروپ بنا لیتے ہیں، اس کی چغلخوری، اس کی چغلخوری. پہلے آنکھوں کی برائیاں یا ہاتھ کی برائیاں یا جسم کی برائیاں سماجی سطح پر ہوا کرتی تھی، اب آن لائن ہو رہی ہے. موبائل میں ایسی کوئی سی چیز نہیں ہے جو موجود نہیں ہو. ساری چیزیں موجود ہیں، ساری برائیوں کی ساری جزئیات پوری تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. یہ عزم کرے کہ انشاءاللہ اس رمضان سے ہماری جو امیج ہوگی، ہماری جو شخصیت ہوگی بالکل مختلف ہوگی. وہ شخصیت ہوگی جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے. اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں جو الگ الگ طرح کی لتوں میں مبتلا ہیں، شراب کی، سگریٹ کی یا نشے کی، الگ الگ قسم کی عادتوں میں مبتلا ہیں یا فحش ویڈیوز دیکھنے کی عادتوں میں مبتلا ہیں. ایسے لوگ یہ عزم کریں، آپ الگ الگ قسم کے سینٹر پہ جاتے ہو، آپ کی ٹریننگ باضابطہ ہوتی ہے، دوائیں کھلائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مہینہ دیا ہے، اس مہینے کو ٹھیک ڈھنگ سے استعمال کر کے دیکھو. تم تمام قسم کی لتوں سے، بری عادتوں سے اپنے آپ باز آ جاؤ گے. اگر چغلخوری کی عادت ہے، انشاءاللہ اپنے زبان پہ لگام لگاؤ، ایک مہینے تک اپنے آپ کی تربیت کر لو، آپ بہتر انسان بن سکتے ہو. آپ کی زبان پر آپ کا کنٹرول ہو سکتا ہے. آپ اگر گالیاں بولنے کے عادی ہو، آپ ایک مہینہ اپنی تربیت کر کے دیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں اپنے زبان پر کنٹرول نہیں رکھا، گالیاں بکی، چغلخوریاں کی، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کے روزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت دی ہے؟ حکمت یہ دی ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اس کی ٹریننگ کرو. اسی طرح سے وہ لوگ جو اور طرح کی عادتوں اور لتوں میں مبتلا ہیں وہ بھی اس مہینے کو بہترین ڈھنگ سے استعمال کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ بہترین قسم کے انسان آپ بن جائیں گے جب تک رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہوگا. ایک مہینہ کسی عادت کو چھڑانے کے لیے یا نئی عادت کو ڈالنے کے لیے کافی ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون. مسلمانوں یہ مطالبہ ہے، بنیادی مطالبہ ہے. یہ جو لعلکم تتقون ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا جو لفظ ہے، اس میں ساری باتیں شامل ہیں. بہترین انسان بن کر دکھاؤ اور بننے کی کوشش کرو. آج بہت ضرورت ہے. اچھا مسلمان تو ہونا ہی چاہیے، اچھا انسان بننے کی بھی بہت ضرورت ہے.
آج جو مسلمانوں کی بدنامیاں ہو رہی ہیں بنیادی وجہ کیا ہے؟ مسلمان نہیں رہے. لا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تعالیٰ جو مطالبہ کر رہا ہے یہ بے وجہ نہیں ہے. مسلمان بن کر بھی مسلمان نہیں ہے. اخلاقی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ ساری برائیاں جو غیروں میں تھی آج مسلمانوں میں آ رہی ہیں. تو مسلمانوں اس سطح پر اور اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو بہتر انسان اور بہتر مسلمان بنانے کی ضرورت ہے. دوسرا کام جو ہمیں استقبال رمضان میں کرنا ہے وہ کام ہے کہ جتنے بھی فرائض ہیں، نوافل ہیں، ان کا اہتمام کرنا ہے. اب دیکھو نماز جو فرض ہے وہ رمضان کے علاوہ بھی فرض ہے. آپ نے تہیہ کر لیا آج سے، اگر صبح کا بھولا ہوا شام کو آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں. تو آج بھی اللہ رب العالمین بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، زندگی ہے، ہوش آیا، ہوش ٹھکانے لگ گیا، شعور آیا، احساس ہوا کہ نہیں اب تو لوٹ آنا چاہیے اللہ رب العالمین کی طرف سے. اب ہے نا اپنی زندگی کو سنوار لینا چاہیے، اب بہت ہو گیا. تو جب آپ اللہ رب العالمین کی طرف جڑنے لگے تب سے آپ نئی شروعات کیجیے. فرائض کا اہتمام تو کرنا ہی ہے، نماز تو ضروری ہے، اس کے بغیر تو مسلمان رہ ہی نہیں سکتا ہے. اس کے علاوہ جو نوافل ہیں ان کا بھی اہتمام ضروری ہے. نوافل میں کیا چیزیں ہیں؟ روزہ فرض، نماز فرض، نوافل میں تراویح کا اہتمام. تراویح کا اہتمام بھی رمضان المبارک کا حصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت دی ہے؟ جس نے رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام کیا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. لہذا تراویح کا اہتمام بھی کیجیے رمضان المبارک میں اور یہ عہد کیجیے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے کہا کہ اگر تم عمرہ کرنا چاہتی ہو تو رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کر لو فإنه تعدل حجة، کیونکہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ملتا ہے. رمضان المبارک میں عمرہ کرنے سے حج کے برابر کا ثواب اور اجر ملتا ہے. لہذا جن لوگوں نے پلان کیا ہے کہ ہم رمضان المبارک میں عمرہ کریں گے وہ تھوڑا بہت پڑھ لیں، ٹریننگ کر لیں، اس کے بعد رمضان المبارک میں وہ عمرہ کرنے کے لیے جائیں اور ارادہ کریں. جن لوگوں نے ارادہ نہیں کیا ہے وہ لوگ ارادہ بھی کر لیں. اسی طرح سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ. دیکھیے رمضان المبارک کی جیسے شروعات ہوتی ہے الگ الگ جگہوں سے لوگ صدقات اور خیرات وصول کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی رسول فرماتے ہیں کان اجود الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے. وکان اجود ما یکون فی رمضان، کہ رمضان المبارک میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے. تو عبادت کا ایک پہلو، ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ رمضان المبارک میں صدقات اور خیرات کا اہتمام کیجیے. کچھ لوگ اس نیت سے رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ انشاءاللہ اجر میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، بہتر ہے، مگر وہ لوگ جن کا وقت رمضان سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، پچھلے سال آپ نے شعبان میں زکوٰۃ ادا کیا تھا تو اس سال شعبان میں ہی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. ڈیلے مت کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت کا اجر دے دے گا، ثواب اس کا دے دے گا. اب زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات ادا کرنے میں چند باتوں کا خیال ضروری ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایتاء ذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین. ترتیب بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ زکوٰۃ، خیرات اور صدقات دینے میں یہ دیکھو کہ تمہارے قریبی کون لوگ ہیں. آج کے دور حاضر کے فراڈ کے زمانے میں جبکہ بھیک منگی ایک پروفیشن بن گیا ہے، بھیک منگی ایک پروفیشن بن گیا ہے، لوگوں کو لوٹنا بھیک مانگتے ہوئے، لوگوں کی جیبیں کاٹنا بھیک مانگتے ہوئے، یہ ایک مزاج بن گیا ہوا ہے، ایک ٹینڈنسی بن گئی ہے اور بہت بڑا بزنس بن گیا ہوا ہے. تو ایسے میں مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ تمہارے پاس جو لوگ مانگنے آ رہے ہیں وہ آتھینٹک ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اجر تو مل جائے گا جن کو بھی آپ نے دیا ہو، چاہے فراڈ کے ذریعے سے انہوں نے پیسہ آپ سے لے لیا ہو، آپ کو اجر تو مل جائے گا، مگر اس بات کی ذمہ داری آپ کے بھی سر ہے. یہ جو پیسہ آپ دے رہے ہیں یہ پیسہ لگ کہاں رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے؟ اور زیادہ تر یہی ہو رہا ہے کہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بتائی ہے کہ اپنے قریبی لوگوں کو دو. اگر سارے لوگ اپنے خاندان کی ذمہ داری لے لیں کہ ہمارے خاندان کے فلاں غریب لوگ ہیں، میں بہانے سے ڈائریکٹ تو نہیں دوں گا، شاید برا لگے، میں بہانے سے یا کسی وسیلے اور طریقے سے ان تک اپنی زکوٰۃ پہنچاؤں گا تو خاندانوں میں غریبی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ نے وہی ترتیب بتائی وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِينِ. اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھو، اپنے پڑوسیوں کو دیکھو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات کے سلسلے میں یہ ترتیب بتائی ہے کہ جہاں سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی وہیں زکوٰۃ بانٹی بھی جائے گی. یہ ترتیب کا ہمیشہ خیال رکھو. ہاں، اللہ یہ کہ باہر سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، آتھینٹک ہیں، ان کے پاس سرٹیفکیٹس ہیں، امام صاحب یا دوسرے لوگ اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ نہیں یہ آتھینٹک ہے، ان کا باضابطہ ادارہ چل رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ باہر جاتے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. تو فراڈ
اور اس طرح کی بھیک منگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زکات کا صحیح جگہوں پر استعمال کرو. کہاں پر بیت المال کا نظام ہے, کہاں پر دینی کام ہو رہا ہے, کہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ آئیے اور ایسے لوگوں تک اپنی زکاتیں پہنچائیے. یہ ہے صحیح ترتیب. اور یہ جو مسجد کے باہر ادھر ادھر ایک قطاریں لگی رہتی ہے, اس چلن کو, اس مزاج کو ختم کرنے کی کوشش کرو. مسلمانوں, تمہارے پیسے دوسری قوموں کے پاس جا رہے ہیں, دوسرے لوگوں کے جیبوں میں جا رہے ہیں, اور وہ لوگ غلط طور پر تمہارے پیسوں کا استعمال کر رہے ہیں. بہروپ ڈھال کر, نام بدل کر, چہرہ بدل کر, لباس بدل کر تم سے پیسے لے کر جا رہے ہیں. تو آتھینٹسٹی کا بھی خیال رکھا کرو. تیسری چیز یہ ہے رمضان المبارک کے استقبال میں کہ آپ دعاؤں کا بھی اہتمام کیجیے, دعاؤں کا بھی اہتمام کیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, کہ وہ لوگ ادعونی استجب لکم, کہہ دو اپنے بندوں سے, ہمارے بندوں سے کہہ دو وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ ادعونی, اس سے دعا کرو, اس سے قریب ہو اور اسے ماننے کی کوشش کرو. ہمارے پاس رمضان المبارک میں دو موقع ہوتے ہیں. ایک موقع افطار کے وقت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار سے پہلے جو لوگ دعا کرتے ہیں ان کی دعائیں براہ راست قبول ہوتی ہے. اور اسی طرح سے آخری پہر میں, رات کے آخری پہر میں جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور اپنے بندوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے مغفرت کر دوں, میں اس کی مغفرت کر دوں, اسے بخش دوں. یہ موقع ہوتا ہے افطار کے وقت اور سحری کے وقت کہ ایک بندہ مسلم, ایک بندہ مومن اپنے گناہوں کا سراپا اعتراف کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور کہے میں گناہ گار ہوں, ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے. تو دعاؤں کرے اور دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے جڑیے. آپ جتنی بھی محنت کر لو, جتنی بھی کاوشیں کر لو, جب تک اللہ کی توفیق آپ کے ساتھ نہیں ہوگی, نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں, نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. دنیا نے کوششیں کر لی ہیں, جب تک وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ہم بار بار کہتے ہیں, بار بار کیوں کہتے ہیں, اس کی اہمیت کو اور اس کے معنی کو تو سمجھو. آپ کوششیں کریں, کوششوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کریں. جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی, آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. تو دعاؤں کا اہتمام بھی ضروری ہے. اب دعاؤں کی بات آئی تو ایک بات کا اضافہ یا ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ دعا کیسے ہونی چاہیے. ہم جب افطار کے وقت دعا کرتے ہیں تو کیا اجتماعی دعا کرتے ہیں, کیا امام صاحب کو بلاتے ہیں دعا کر دو, نہیں کرتے ہیں. گویا ثابت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ہم سے دعاؤں کا مطالبہ کیا ہے تو وہ دعا انڈیویجول ہے, انفرادی ہے. سب کی الگ الگ ضروریات ہیں, الگ الگ مشکلیں ہیں, الگ الگ حاجتیں ہیں. لہٰذا اگر امام صاحب یہ کہہ دے اے اللہ میری ضرورت فلاں ہے, میری ضرورت کو پورا فرما, تو یہ امام صاحب کی ضرورت پوری ہوئی, آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوئی. یہ اس مزاج کے بھی خلاف ہے, یہ اس لاجک کے بھی خلاف ہے. لہٰذا اجتماعی دعا نہیں ہے, انفرادی دعا ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ انفرادی دعا کیجیے. اچھا, کچھ باتیں ہیں جو ہمیں استقبال رمضان میں نہیں کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ پہلی چیز, ایک دعا بہت مشہور ہے, کیا ہے کہ اے اللہ اللہم بلغنا رمضان و شعبان, اس طرح سے دعا ہے اللہم بلغنا رمضان. ایک دعا بہت مشہور ہے اور اس طرح سے لوگوں کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے اور مبارکبادیں دی جاتی ہیں. دیکھیے, اس دعا کا مطلب ہے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے یا ہمیں رمضان میسر فرما دے. یہ حدیث ثابت نہیں ہے. آپ دعا کیجیے اپنی زبان میں, اپنی لینگویج میں, مگر یہ حدیث جو ہے اپنے آپ میں کوئی واضح اور مستند نہیں ہے. دوسری چیز, رمضان المبارک سے پہلے کا روزہ رکھنا. کچھ لوگ احتیاط کے طور پر روزہ رکھ لیتے ہیں, کچھ لوگ احتیاط کے طور پر روزہ رکھ لیتے ہیں کہ کہیں آج روزہ ہو, کہیں آج رمضان ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث نمبر 19 میں کلیئرلی کہا ہے لا يتقدمن احدکم رمضان بصوم او صومین, کہ تم میں سے کوئی بھی شخص رمضان سے ایک دن پہلے کا روزہ بالکل نہ رکھے یا 2 دن پہلے کا روزہ بالکل نہ رکھے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, چاند دے کر روزہ رکھو اور چاند دے کر افطار کرو. یعنی رمضان شروع کرو تو چاند دے کر, رمضان ختم کرو, عید کرو تو چاند دیکھ کر. اگر چاند نہ دیکھ پاؤ تو 30 کی عدت کو پوری کرو. کیا ثابت ہوا؟ اگر آپ کے مطلع میں اس بات کی گواہی مل گئی ہے کہ آپ کے مطلع میں چاند ہو گیا ہے تو اس گواہی کو آپ قبول کر لیجئے اور اس کے مطابق آپ روزہ رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ شک کے دن کا روزہ نہیں رکھنا ہے. فقط عصا ابا القاسم, جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا, آج رمضان ہے نہیں ہے, یہ شک ہو, چاند کی کوئی وضاحت نہ ہو اور آپ روزہ رکھ لیں تو یہ روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے. ایسا روزہ نہیں رکھنا ہے. ان دو باتوں کا انشاءاللہ خیال رکھنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تمام مسجدوں کی طرح اس مسجد میں بھی تراویح ہوگی اور خاص طور پر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سنت کے مطابق ہم نے عورتوں کی تراویح کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے نہ روکو. تو آپ کی خواتین اگر مسجد میں آنا چاہیں, اجازت مانگے, تو انہیں مسجد میں آنے سے مت روکیے, انہیں بھی صلاۃ التراویح کا ثواب لینے دیجیے, اس اجر میں انہیں شامل ہونے دیجیے. دوسری بات یہ ہے, ہم نے اہتمام کی بات کی ہے, احتیاط کی بات کی ہے. احتیاط میں جس طرح ہمیں ایک دن پہلے کا روزہ نہیں رکھنا ہے, اسی طرح سے وقت ہوتے ہی ہمیں کسی اہتمام کا, کسی احتیاط کا انتظار نہیں کرنا. احتیاطاً 2 منٹ میں لیٹ افطاری کرنا, یہ کیسی احتیاط ہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افطاری میں جلدی کرو, لوگ احتیاطاً 5 منٹ لیٹ کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت بتائی ہے کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین کی مخالفت کرتے ہوئے افطاری میں لیٹ کریں گے. ایسا نہیں کرنا ہے. سحری میں تاخیر کرنا ہے. تعجلوا فی السحور وتعجلوا فی الفطور وتأخروا فی السحور, کہ افطار میں جلدی کرنا ہے اور سحری میں تاخیر کرنا ہے. تو افطار میں کسی قسم کا کوئی اہتمام, کسی
جن کا کوئی احتیاط نہیں ہونا چاہیے. جیسے ٹائم ہو جائے آپ روزہ کھول لیجئے. افطار کے لیے اذان کی کوئی شرط نہیں ہے, افطار کے لیے اذان کی کوئی قید نہیں ہے, غروب آفتاب کی قید ہے. غروب آفتاب کی جو نوعیت ہے آپ کی گھڑی بتا دے گی, جیسے ہی ٹائم ہو جائے آپ افطار کر لیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو رمضان کا بھرپور استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم نے جو پورے سال گناہ کے کام کیے ہیں, بے دینیاں کی ہیں, اے اللہ اس رمضان میں اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. دیندار اور متقی پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں قرآن اور حدیث سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.